الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی آج دوسری تاریخ ہے. اذان گرامی، ہماری گفتگو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جاری ہے. کل کے درس میں آپ کی خدمت میں مختصراً تفسیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی، جس کو اسلام کا معجزہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن جو ہے معجزہ اس لیے ہے کہ اس میں پوری زندگی کا جو مقصد ہے، انسان کی زندگی کا مقصد، ہدایت سے لے کے عمل کرنے تک اس کتاب میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اس کی جو زبان ہے وہ زبان فطرت ہے. بے شک اس قرآن میں پوری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل موجود ہے. اور اس جیسی کتاب اگر ادبیات کے حوالے سے دیکھیں یا اس کے جو مندرجات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کام نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اور اسی کو قرآن مجید نے کئی مرتبہ چیلنج کے طور پہ بیان کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب من غیر اللہ یا عند غیر اللہ، کسی غیر خدا کی طرف سے ہے، تو فاتو بمثل، سچ اس قسم کی کوئی کتاب لے کر آؤ. اور اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں ایسی لے کر آؤ. واہ واہ واہ. اور اگر 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آ سکتے تو ایک آیا قرآن کی اس قرآن جیسی لے کر آؤ. وہ چیلنج ابھی تک موجود ہے اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا. اور اسی چیلنج کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ جو کہ سورہ الکوثر ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا، جہاں معلقات سبعہ یعنی 7 بڑے شاعروں کے ساتھ قصیدے تھے. اس کے ساتھ حضرت نے اس چھوٹی سورت کو ہرن کی چمڑے پہ لکھ کر لٹکا دیا اور کہا کہ اس جیسی سورہ لے کر آؤ، اس کا جواب لے کر آؤ. تو کفار اور مشرکین وہاں سے گزرتے تھے، وہ چھوٹی سورہ قرآن مجید کی وہ پڑھتے تھے اور اس کا جواب نہیں لاتے تھے اور حیران اور پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنی خوبصورت مختصر سورہ، اتنی جامع اور کامل. تو وہ سورہ پڑھ کے آخر میں کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ جو ہے بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ ہونا یہ کئی لحاظ سے ثابت ہے. میں ایک دو چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے لیے ڈے، جس کو انگریزی میں ڈے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں دن،
عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یوم، اور قرآن مجید میں یہ لفظ یوم 365 مرتبہ 365 جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سال میں 365 یوم ہوتے ہیں۔ سچ۔ یعنی آپ غور کریں کہ یوم کا مطلب ہے دن، پورے سال میں 365 یوم ہے، اور قرآن مجید میں بھی 365 مرتبہ لفظ یوم آیا ہے۔ یہ اگر ایک یا دو باتیں ہوتی تو ہم سوچتے کہ چلو اتفاق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، شہر عربی زبان میں کہتے ہیں مہینے کو، اور ایک سال میں 12 شہور ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ جو اعداد ہیں، یہ اگر ایک دو مرتبہ اتفاق سے آ جائیں تو اس کو اتفاق سمجھا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کئی جگہوں پہ اس قسم کی چیزیں ہم کو مل رہی ہیں۔ اگر یوم 365 ہے اور شہر جو ہے وہ 12 مرتبہ ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ، ہمارے نزدیک جو اہل قصہ ہیں، اصحاب قصہ ہیں، وہ 5 ہیں۔ لفظ قصہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام بھی، ہم امامت پہ لفظ امام اور اس کے مندرجات جو کہ امامت ہے، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں جو کہ رسول کے 12 جانشین ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں 12 مقامات پہ یہ لفظ امامت استعمال ہوا ہے۔ سچ۔ یہ اعجاز قرآن ہے، اور ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی کوشش کے باوجود بھی اس قرآن میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں لے کر آ سکا۔ اس لیے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب، شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ باقی انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے، مگر وقت کے ساتھ وہ معجزات ختم ہوئے، مگر اسلام چونکہ ایسا دین ہے کہ جو تمام وقتوں کے لیے آیا ہے اور آخر الزمان تک رہے گا، لہٰذا اس کا معجزہ بھی آخر الزمان تک زندہ رہے گا۔ ضرور بھیجے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ تفسیر وہاں ہوتی ہے جہاں وضاحت چاہیے ہو۔ بعض جگہوں پہ جہاں وضاحت نہیں ہے، بات بالکل صاف ستھری ہے، وہاں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جہاں تفسیر اور تعویل کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایک عمیق کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اس کی تفسیر ہمیں مختلف جگہوں پہ تفسیر اور تعویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں جس کا مقطعات کا مطلب ہے قطع قطع، یعنی وہ حروف کے جو الگ الگ ہوں۔ یہ حروف قرآن مجید میں بعض سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ البقرہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں حروف مقطعات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الف لام میم۔ اب یہ 3 حروف ہیں، ایک الف ہے، ایک لام ہے اور ایک میم ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر ضروری ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا معنی صرف اللہ کے پاس، اللہ کو معلوم ہے، اور اس کا علم اللہ کو معلوم ہے یا ان کے برحق جانشینوں کو، انبیاء کو۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کوشش سے، محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ہم کو ہمیشہ دعوت دی ہے، دعوت فکر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا یہ کہ تمہارے دلوں پہ جو ہے قفل اور تالے پڑ گئے ہیں۔ تدبر پھر قرآن کرو، جو نہیں کرتا ہے وہ ایسے اس کا دل جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، اس پہ تالا پڑ گیا ہے، قفل لگ گیا ہے۔ تدبر سے ہی ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اور اپنے لیے نئی راہیں بنائیں گے۔ میں چونکہ بات جو کل شروع کی تھی تمہیدی طور پہ، اور آج اسی کو میں نے جو ہے تکمیل کر لیا، اور ابھی تفسیر کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم پہلی سورہ جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، جس کو سورہ الحمد کہتے ہیں، اس کی چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے
کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو ہم روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. بس اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور جہاں وضاحت ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. سچ. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ غور کیجئے برادران عزیز، اس میں 7 آیات ہیں. بے شک. اور جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سب اتفاق رکھتے ہیں تمام مسلمان مکاتب فکر کہ سورہ الحمد کا جز اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. باقی صورتوں میں بعض لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بسم اللہ ان صورتوں کا جز نہیں ہے. سورہ توبہ کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ وہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ بسم اللہ پہلی آیت ہے اور ہر سورے کا جز ہے. الحمد کا تو بغیر کسی شک و شبہ اور ریب کے یہ جز ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں. تحریف بمانا قرآن میں کمی اور زیادتی واقع ہوئی ہے، جبکہ خود الحمد پڑھتے ہیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. تو آیا ہم تحریف کے قائل ہیں یا آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو کہ جز اس سورہ الحمد ہے اور باقی سورہ سوائے سورہ توبہ کے ہر ایک سورہ کا جز اور حصہ ہے، آپ نے اس کو نکال دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ حاکم شام کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس نے جب نماز پڑھی اور بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو اسے کہا کہ نسیتا ام سرکتا، بھول گئے تھے یعنی تم نے چوری کر لی، یا تو تم کہو کہ میں بھول گیا، انسان غلطی ہوتی ہے، یا نہیں بھولے نہیں تھے، جان بوجھ کے تم نے قرآن سے اس سورے کو اس آیت کو نکال کے تم نے قرآن سے چوری کی اور تم نے تحریف کیا قرآن میں. ہم الحمدللہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے، الحمد کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ جو سورت ہے قرآن کی پہلی سورت، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب 1/3 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے. بعض روایات میں کہ یہ ایک سورہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے آپ نے آدھا قرآن پڑھ لیا ہو. اور ایک جگہ پہ قرآن مجید میں اسی سورہ کو 7 مثانی کہا گیا. بے شک. اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے رسول ہم نے تم کو قرآن دیا، قرآن عطا کیا اور 7 مثانی عطا کیا. ان دونوں کا ساتھ میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنی اہم اور ضروری سورہ ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ماں، فاتحۃ الکتاب جس سے کتاب کھلتی ہے، شروع ہوتی ہے. اور الحمد اور سورہ حمد بہت ہی سورہ جو کہ جامع کامل، اور اس میں جو ہمارے لیے درس ہیں اور اسے جو ہم سیکھتے ہیں وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم یہ سورہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے. 2 حصے ہیں سورہ کے. پہلی صورت میں ہم پروردگار عالم کی حمد بجا لاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بس دیکھیں اسلام میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا عقیدہ ہے، اور ایک جو ہے آپ کا اس عقیدے کا اظہار ہے، اور تیسرے آپ کا جو ہے احکام قرآن پہ اور احکام اسلام پہ عمل کرنا ہے. بے شک. تو الاقرار باللسان، آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور اعضاء اور جوارح سے آپ عمل کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ. انہی 3 چیزوں سے اسلام کا پتہ چلے گا. ویسے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. نہ تو کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مومن ہے، نہیں اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جس سے اسلام کا اور ایک شخص کے مومن ہونے کا پتہ چلتا ہے. سچ. بس آپ دیکھیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اس کا صرف ترجمے پہ غور کریں. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین،
तमाम की तमाम हम, तमाम की तमाम सताइश, तमाम की तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के ज़ात के लिए मखसूस हैं जो रहमान और रहीम है। जबकि इससे पहली वाली आयत में जो इरशाद होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहमान और रहीम है। रहमान भी है, रहीम भी है। ये सीगे मुबालगे के सीगे, इसमें मुबालगा पाया जाता है, यानी रहमानियत की जितनी भी हदें हैं और जितना भी इंसान तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह जो है वो रहमान है, रहमत वाला है, वो जो भी तसव्वुर में उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर अल्लाह ताला की जो है वो रहमान है और उसकी रहमतें हैं। सच। और इसी तरह जो है रहमतों के साथ साथ रहीम भी है। और फिर ये जो अलिफ लाम, उसके मुतालिक उलमा ने बड़ी बहस की है कि अलहम्द पे जो अलिफ लाम है ये कौन सा अलिफ लाम है। कभी कभार अलिफ लाम आता है हुस्न के लिए आता है, कभी जो है उसको मारिफा बनाने के लिए आता है। लेकिन ये जो अलिफ लाम यहाँ पे हम पर आया है, इसके माने है ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है। इस्तिग़राक़ से मुराद इसमें एक माना पोशीदा है अरबी ज़बान के हवाले से, और वो माना क्या है, वो है तमाम की तमाम सिताइश, तमाम की तमाम हम्द, तमाम की तमाम तारीफ़ें। ये अलिफ लाम से लफ्ज़ तमाम की तमाम जो है हमें पता चलता है, वो उस बारी ताला के लिए है जो कि रब है, पालने वाला है, तमाम आलमीन का, जितने भी आलमीन है उसका पालने वाला है। तारीख़ी किताबों में एक वाक़या लिखा है हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि चूँकि उसकी भी सल्तनत बहुत बड़ी थी और पावर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको दी थी। एक दिन उसने कहा कि बार इलाहा, मैं चाहता हूँ कि तेरी मखलूक़ात को एक दिन का, एक वक़्त का खाना खिलाऊँ, एक वक़्त का, एक दिन का भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, कोशिश कर लो, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। कहते हैं हज़रत सुलेमान ने जितने भी जिन्नात उस किताबे में थे उनसे कहा कि भाई दे के बनानी शुरू कर दो। तो जिन्नात जो कि बड़े पावरफुल थे उनको लगा दिया, बड़ी बड़ी दे के बनाई और कहा कि पूरे मुल्क से गला और सब चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जमा करो, उसको पकाना शुरू कर दो। तो अब जब ये क्योंकि मुझे एक वक़्त का खाना, तमाम मखलूक़ात को जिसको भी खाना वो आ जाए, सुलेमान जो है वो अल्लाह का नबी, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, खुद कहते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की फ़ज़ल से, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपने मुझे अता की हैं बार इलाहा, जो ताकत आपने अता की है, मैं उसमें कुछ हिस्सा डालना चाहता हूँ और एक वक़्त का खाना आपके मखलूक़ात के लिए। अभी वो खाना जैसे ही तैयार हुआ तो कहते हैं कि समुंदर से एक जानवर निकल आया, बहुत कवी हैकल, बहुत बड़ा अजीब किस्म का जानवर। हमको तो नहीं पता समुंदर के तह में क्या है, कौन कौन से जानवर हैं। हम तो कहते हैं बस ये समुंदर में वेल मछली है, फला मछली, लेकिन बहुत से मखलूक़ात हैं समुंदर में। बहरहाल वो एक समुद्री जानवर था, वो आया और उसने कहा कि सुलेमान, मैंने सुना तुम एक वक़्त का खाना खिला रहे हो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। जिन्नात से कहा भाई दस्तरखान लगाओ, इसको खिलाओ। तो वो पूरे जो दस्तरखान पे बड़ी बड़ी जो है वो प्लेटें दे के रख दी, तो उसने जो एक ही नवाले में सारा जो है वो खा लिया। और कहता है कि और लाया गया, वो भी खा लिया। कहते मैं तो भूखा हूँ, अभी मेरी जो है मेरा पेट नहीं भरा। और तो सुलेमान ने उससे कहा कि तुमने आधा खाना तो खा लिया, अब जो बाकी आधा है वो बाकी लोग खाएंगे, ये भी तुम खा जाओगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे। तो कहते हैं सुलेमान जब नहीं कर सके तो फिर दावा मत करो ना, ये अल्लाह ताला का काम है। ये दावा रज़ाकियत, ये रब्बुल आलमीन होना, आलमीन का पालने वाला होना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये अल्लाह को ही ज़ेब देता है और अल्लाह ताला को जो है उसी के पास ये डिपार्टमेंट रहने दो। तो अल्लाह जो है वो तमाम आलमीन का पालने वाला है। और उसके बाद इरशाद होता है कि हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, इहदिना सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। देखिए इसमें कितनी वो एजाज वाली, मौजज़े वाली बात है। होना तो ये चाहिए था कि नअबुदु इय्याका, हम तेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, या नस्तईनु इय्याका, तुझसे ही मदद तलब करते हैं।
لیکن وہ ضمیر کو پہلے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. سچ. یہ ہے اس کا اعجاز، جو کہ عربی زبان کے اعجاز کے حساب سے ہے. عزیزان گرامی، یہ خوبصورت سورہ فاتحۃ الکتاب، جس کے پڑھنے کا ثواب الگ، جس میں مطالب بہت زیادہ، میں آخر جو دعائی کلمات ہے اس کا ذکر کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی جو پارے ہیں اور صورتیں ہیں اس میں بھی جو خاص خاص نکات ہیں جہاں تفسیر کی ضرورت ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درسوں میں کریں گے. لیکن جو آخری حصہ ہے نا سورہ کا، اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس طرح دعا مانگو، کیا اہدنا الصراط المستقیم. اب بعض لوگوں نے یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلا. ہمارے علماء اس معاملے میں نے کئی تفسیریں دیکھی ہیں اور کئی ترجمے دیکھے ہیں. مولانا سید فرمان علی مرحوم کا ترجمہ، مولانا سید مقبول حسین کا ترجمہ، مولانا مرحوم سید ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ. اس میں دیکھیں انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے راہ کی طرف گامزن کر یا ہمیں ہدایت دے، بلکہ راستہ تو نے ہمیں دیا ہے جو اسلام ہے، ہمیں اس سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں اس پہ جو ہے قائم رہنے کی توفیق دے. راستہ تو ہم کو پتہ ہے، وہ تو قرآن نے بتا دیا راستہ، رسول نے اس کی وضاحت کر دی، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہم کو بتا دیا. لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی راستے پر ہم کو قائم رکھ. کون سا راستہ؟ بس یہ آخری نقطہ اور پھر آج کا درس ختم. کون سا نقطہ، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، جن پہ تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، جن کو تو نے اپنی نعمتیں ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو نے غضب اور تو نے اپنا غصہ دکھایا ہے، نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں. اور ظالین کا راستہ بھی نہیں، وَلَضَّالِّينَ، ظالین یعنی گمراہ، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں کہ جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ، اور وہ راستہ کہ جو ظالین کا ہے، گمراہ لوگوں کا ہے، اور وہ راستہ کہ جن پہ تو نے غضبناک ہوا اور غضب نازل کیا، ان کا راستہ نہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس جو انسانوں کی اگر ہم کیٹیگریز دیکھیں تو 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ انسان ہے جو مومن ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو مقصر ہے، تقصیر کرتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو غلو کرتا ہے، غالی ہے. تو وہ شخص کہ جو صراط مستقیم پر ہے، یہ وہ میانہ رو ہے، جو درمیان والا راستہ ہے. خیر الامور اوسطها، درمیان والا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے، مومنین کا راستہ. اور وہ لوگ کہ جو تقصیر کرتے ہیں اور اللہ کے مقام کو گٹھاتے ہیں، اور اللہ کے وہ مخلوق کی جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور جو اس کے خاص مخلوق ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء، ائمہ ہیں، ان کے حق میں تقصیر کرتے ہیں، وہ مقصرین کا راستہ ہے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں، ضال ہیں، ظالین ہیں. یہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو غلو کرتے ہیں اور ایک شخص کو اس کے مقام سے بڑھا کر، بہت بڑھا کر اس کو ربوبیت تک لے جاتے ہیں، اس کو رب بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو صراط مستقیم پر اسی طرح قائم اور دائم رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو ظالین ہیں اور گمراہ ہیں. دعا کرتا ہوں جتنے بھی مومنین اور مومنات ہمارے درمیان نہیں ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کو غریق رحمت فرما، اور تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہماری عبادات کو قبول فرما، اور بار اللہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت شفا کاملہ عطا فرما. جملہ مومنین اور مومنات کے صالح ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ قبلها الصلوات علی محمد و آل محمد.